یاد ہے صاحب. شکریہ شہزاد صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. تمام دوستوں ساتھیوں کو میں سفیر پاکستان میں آپ سے مخاطب ہوں. اور آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ ہلو جی آ رہی ہے. جی آ رہی ہے آواز آپ کی. جی بہت شکریہ. آپ نے بہت یہ محنت سے یہ ویبینار منعقد کیا ہے جس میں ہمارے کویت کے تمام ساتھی آپ نے یکجا کیا ہے ایک پلیٹ فارم پر. اور یہ چیز ایسی ہے کہ یہ یقیناً ہوتی رہنی چاہیے تاکہ ہماری کمیونٹی جو اتنی وائبرنٹ ہے اس کو پوری انفارمیشن ملتی رہنی چاہیے. پہلے میں میری جو گفتگو ہوگی وہ تین حصوں پر مشتمل ہوگی، جس میں تھوڑا سا یہ بات بتاؤں گا کہ کس طرح یہ پروسیس شروع ہوا اور اس کو کیسے آگے لے کر کے چلنا ہے. اور پھر جو ہے نا آپ نے کچھ سوالات کیے، ان کے میں جوابات دوں گا. اور اس کے بعد جو ہے نا میرا آخری یہ ہوگا واٹ نیکسٹ. دیکھیے جو 2020 تھا وہ ہمارے لیے ایک ایسا سال تھا جس میں صرف پاکستان نہیں ساری دنیا نے بڑی مشکلات دیکھی. اور اس مشکلات میں ہمیں جو ہے نا مختلف مراحل سے گزرنا پڑا، جس میں جو ہے لاک ڈاؤن، کرفیو والی صورتحال، غذائی قلت، کرفیو، یہ تقریباً یہ سمجھیے کہ جی جولائی اگست فلائٹ آپریشن بالکل بند. تو یہ ساری مشکلات جو ہے نا ہر فرد کسی نہ کسی انداز میں یہ محسوس کر رہا تھا، انفرادی طور پر بھی اجتماعی طور پر بھی. میں نے جو ہے نا کوشش یہ رکھی کہ سفارت پاکستان کی تمام ایکٹیویٹی کو کنٹینیو رکھا جائے تاکہ ہماری کمیونٹی جو یہاں پر کویت میں مقیم ہے ان کو جس طرح کی مشکلات ہوتی ہیں کاؤنسلر ریلیٹڈ کم از کم اس کو کم کیا جا سکے، کیونکہ پاسپورٹ کی تجدید کروانی ہے، شناختی کارڈ، ڈاکومنٹس کی اٹیسٹیشن. ایک طرف چونکہ جو ہے نا کرونا ریلیٹڈ ڈیفیکلٹیز تھی، کم از کم کاؤنسلر ریلیٹڈ ڈیفیکلٹیز نہ ہو. پھر اسی طرح غذائی اجناس کی ڈسٹریبیوشن، وہ بھی ایک بہت ایسا مرحلہ تھا جس کو ہم نے کسی نہ کسی انداز سے اس کو پورا کرنے کی کوشش کی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو سب سے جس میں ہمیں کہتے ہیں نا کہ کسی ڈیفیکلٹی میں ہی اپارچونٹی ہوتی ہے، اور اسی کے اندر مشکلات کے اندر آپ کو سمجھ بوجھ بھی آتی ہے. تو یہ سلسلہ جو ہے نا وہ اس طرح سے شروع ہوا کہ اس میں حکومت کویت نے گزارش کی ڈاکٹرز کی سپلائی کی، میڈیکل پروفیشنلز کی. اس میں دنیا کے تمام ممالک نے تقریباً جو ہے نا یہ نہ کہہ دی تھی، انکار کر دیا تھا. ایک ملک ہے جو بہت دور، وہاں سے کچھ ڈاکٹر آئے لیکن کل پرسوں وہ بھی جانا شروع ہو گئے. تو ان سے ہمارے مذاکرات ہوئے. مذاکرات میں آپ نے یہ دیکھا کہ جو ہمارے یہاں کورونا میں جو کامیابی ہوئی اس کو لے کر کے میں آگے چلا ہوں کہ جس طریقے سے WHO نے پاکستان کی سکسیس کو ہائی لائٹ کیا، بل گیٹس فاؤنڈیشن نے یا ہماری لیڈرشپ نے جس طریقے سے کورونا پر قابو پایا، وہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا ایک ایسا پہلو تھا کہ جی ہم جو ہے نا حکومت کویت کو اپنی میڈیکل سپلائی پوری کر سکے. اچھا اب یہ دیکھیے کہ پاکستان میں بھی چیلنجز ہیں، پاکستان میں بھی ڈاکٹرز کی یقیناً وہ بھی کرونا ریلیٹڈ جو ایکٹیویٹی یا کرونا ریلیٹڈ کنٹرول میکینزم اس کے اندر وہ بھی انوالو ہیں. کس طریقے سے وہاں سے جو ہے نا ان کو بلایا جائے. تو ایک کانٹریکٹ سائن ہوا جو جولائی 2020 میں ہوا، اور جس کے تحت جو ہے وہ ڈاکٹروں کی آمد اکتوبر میں شروع ہوئی. تو پہلا بیچ، دوسرا بیچ، لیکن یہ بات میں تمام اپنے پاکستانی بھائیوں کو یہی کہوں گا کہ پہلی چیز میں تھوڑا سا اس میں جو ہے نا وہ بھی کہوں گا کہ پاکستانی بھائی اس وقت بھی ان کو یقین نہیں آیا کہ یہ ایگریمنٹ یہ ہو گیا ہے.
اور جب ڈاکٹر آئے تب بھی ان کو یقین نہیں آیا کہ جی ویزے پر سے جو ہے نا یہ پابندی ہٹی ہے اور میڈیکل پروفیشنز، نرسز، پیرامیڈیکل اسٹاف، ٹیکنیشینز آنا شروع ہو گئے. تو مجھے جو ہے نا یہی خبر ہوتی تھی کہ جی یہ تو صرف 6 مہینے کے لیے ہے، جیسے ہی کورونا کے مسائل یا کورونا ختم ہوگا تو یہ ڈاکٹر بھی واپس چلے جائیں گے. یہ ان کا ایک بہت ٹف نیگوسیشن ہوا ہے جس میں ان کا سیلری اسٹرکچر، ٹرمز اینڈ کنڈیشنز، یہاں پر کچھ میڈیکل سے شعبے سے متعلق کچھ ہمارے دوست احباب بیٹھے ہوئے ہیں. میرے خیال میں جتنا سفارت خانے نے اس میں کردار ادا کیا ہے اور حکومت پاکستان، او ای سی میں کاشف نور صاحب نے یا منسٹری آف ہیلتھ میں، ہم نے جس طریقے سے اس چیز کو سر انجام دیا اور پوری کوشش کی کہ مسلسل پاکستان سے ڈاکٹروں کی سپلائی یا میڈیکل پروفیشنز کی سپلائی آتی رہے. ہمیں بڑی مشکلات بھی ہوتی رہیں، بلکہ یہ سمجھیے کہ ایسی ایک صورتحال ہو گئی کہ ہمارے ارد گرد کے ممالک نے جب ان کو یہ احساس ہوا کہ پاکستان سے اس طرح کی آ رہی ہے تو انہوں نے اپنی سروسز خود دینی شروع کی کہ بھئی آپ جو ہے نا جو نیگوشیٹ کر رہے ہیں اسے کم قیمت پر ہم اپنے میڈیکل فیلڈ فورس کو لانے کو تیار ہیں. میرا بنیادی طور پر میں اس چیز کا جو ہے نا کریڈٹ صرف ایک کو نہیں دیتا، میں ہر شخص کو اس کا کریڈٹ دیتا ہوں. میرے آفس میں جو کاؤنٹر پر جو شخص ہے اس نے بھی اس میں مدد کی، جو فوٹو کاپیئر پر وہ کرتا ہے، مجھے جو گاڑی میں لے جاتا ہے، جو میٹنگ کرواتا ہے، آپ تمام حضرات، ہر شخص نے جو ہے نا حکومت پاکستان کی لیڈرشپ، ہمارے منسٹر حضرات، سب نے جو ہے نا اس پر بھرپور کردار ادا کیا کہ کسی نہ کسی صورت سے جو ایک ایسی چیز جو کسی کے سمجھ میں نہیں آتی تھی لیکن پابندی تھی. اچھا اس پابندی کا جو ہے نا سب سے بڑا ایک تو پابندی ہوتی ہے نا، وہ تو چلیے مان لیا تھا، اس کے ریپرکشنز، اس کے کانسیکوینسز بڑے ڈیفیکلٹ تھے کہ کوئی شخص اپنے ماں باپ کو نہیں بلا سکتا، اپنے بیوی بچوں کو نہیں بلا سکتا. یہ تو ہیومن رائٹس کی ایک وائلیشن ہے. دیکھیے آپ کو جو ہے نا کوئی بھی چیز ایک بڑی نیگوسیشن کرنا پڑتا ہے اور اپنے کاؤنٹر پارٹ کو چیزیں ہائی لائٹ کرنی پڑتی ہیں ریلیٹڈ ٹو پروسیس آف نیگوسیشن. جب ڈاکٹر کی جو ہے نا جب ڈاکٹر حضرات کی آمد شروع ہوئی اور ہمارے میڈیکل پروفیشنلز آنا شروع ہوئے تو ہم نے جو ہے نا دو چیزوں کو ہائی لائٹ کیا. ان دو چیزوں کو ہائی لائٹ کیا کہ بھائی ایک طرف آپ ان کی پرفارمنس سے جب اتنے مطمئن ہیں اور دوسری طرف آپ نے جو ہے نا اس پرٹیکولر فیلڈ میں آپ پاکستانیوں کو ویزے دے رہے ہیں تو آپ دوسری فیلڈ میں کیوں نہیں دے رہے؟ ٹھیک ہے نا، اگر آپ بڑی سمپل سی بات ہے کہ جی پاکستانی مین پاور جو ہے فیلڈ فورس از دا بیسٹ ان دا میڈیکل فیلڈ، وائی ناٹ ان انجینئرنگ اینڈ انویسٹمنٹ یا بینکنگ سائڈ کی طرف یا فائنینشیل یا بزنس کی طرف؟ تو آپ تو اس کو مس کر رہے ہیں. کوئٹیوں سے جو ہے نا ڈسکشن کرنا بڑا ڈائریکٹ ہوتا ہے اور بہت ایزی ہے، اور وہ میرا اپنا تجربہ یہ ہے کہ وہ ہینکی پینکی یا کسی اور چیز کو پسند نہیں کرتے، وہ ڈائریکٹ بات کرتے ہیں اور یاری دوستی میں ساری چیزیں چلتی ہیں. دیکھیے دوسری چیز ان کو ایک چیز ریئلائز کرائی گئی جو ہم بات کرتے ہیں بہت ساری چیزوں کی، آپ نے ایک جو ڈسکشن کرنی ہوتی ہے جسٹ لائک کہ بزنس نیگوسیشن، وہ آپ نے ہائی لائٹ کرنا پڑتا ہے آپ کے اسٹرانگ پوائنٹس یا وہ پوائنٹس جس میں دوسرا شخص وہ سننے کو تیار ہو. کہ آپ نے جو ہے نا اگر مسلم بردرہڈ کی بات کرتے ہیں، اپنے جو ہے نا او آئی سی کی بات کرتے ہیں یا امہ کی بات کرتے ہیں، تو ہمیں ہائی لائٹ کرنی چاہیے کہ 1990s میں جو عراق آکوپیشن تھا، ہم نے جو ان کا ساتھ دیا وہ ایک بہت بڑی چیز تھی. دوسری چیز ہائی لائٹ یہ کی گئی کہ یار آپ کو جو ہے نا کرونا کرائسس میں جب ساری دنیا نے اپنی میڈیکل پروفیشنل دینے سے انکار کیا تو پاکستان وہ واحد اسلامی دنیا کا ملک ہے جس نے اپنے آپ کو پیش کیا کہ آپ ہماری میڈیکل پروفیشنلز کو آپ اویل کریں.
تو یہ دو باتیں ایسی تھیں جو بہت کنونسنگ تھی ان کے لیے. یہ کنونسنگ اتنی تھی کہ اس پر ہی سارا جو ہے نا آگے کا سلسلہ جس کو کہا جائے وہ شروع ہو گیا. دیکھیے کسی صاحب نے جو ہے نا لیڈرشپ کی بات کی, بالکل بہت اچھی بات ہے. ایک آنےسٹ لیڈرشپ, پاکستان کا جو رول انٹرنیشنل ورلڈ میں آیا ہے, پاکستان کا رول جیسے پیس میکر کے طور پر ناٹ ان دا ریجن بٹ آل اوور دا ورلڈ جس طرح سے آیا ہے. پاکستان نے جو نیوٹرالٹی کا رول جو ہے بہت سارے کانفلکٹ میں اپنا ادا کیا, اور ریسنٹلی آپ نے دیکھا پیلسٹائن کے اس پر. تو جو ایک سفیر ہوتا ہے نا, جب بھی وہ کسی اپنے ہوسٹ اتھارٹی کے ساتھ نیگوشیٹ کرتا ہے تو بہت ساری چیزیں کامن فیکٹرز کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے. دیٹ از ریلیٹڈ, میں نے کامن فیکٹر آئیڈینٹیفائی کیے, دیٹ از ریلیٹڈ وتھ پیلسٹائن ایشو, یمن ایشو کرائسس, افغانستان, ایران پر ہماری پوزیشن, ان کی جینیروسٹی, یہ ساری چیزوں کو ہائی لائٹ کیا. اب جب آپ ہائی لائٹ کرتے ہیں تو آپ کی ایک گڈ ول بلڈ ہوتی ہے کہ کس طریقے سے آپ گڈ ول جنریٹ کرتے ہیں کہ یار ملک جو ہے پاکستان وہ انٹرنیشنل کمیونٹی میں ایک اس کی ریسرجنس ہو رہی ہے, ریزیلینٹ قوم ہے. لیکن ہم نے جو ہے نا بلا وجہ اس کمیونٹی کو مشکلات میں ڈالا ہوا ہے. ان پر ویزے کی پابندی ہے, اور ایک صاحب نے بولا کہ ان کے نمبر واقعی کم ہو گئے, 96,000 1 لاکھ کے قریب ہیں. یہ تو میں نے یہ چیزیں بات بتائیں کہ یہ کس طرح سے پروسیس آف نیگوسیشنز کے مختلف, اس میں بھی کافی تفصیلی پر میں جا سکتا ہوں لیکن چونکہ ٹائم کم ہے تو میں بہت مختصر یہ ٹچ کروں گا. لاسٹ ایئر آپ نے دیکھا کہ جو ہے نا کہ اس مشکلات ہونے کے باوجود ہمارے ان سے جو بیہائنڈ جس کو ہم جو کہتے ہیں کہ جو چیز آپ کو بالکل سامنے نہیں لاتے, ہمارا بڑا ٹف نیگوسیشنز ہوتا رہا اور مختلف فیلڈ آف ایکٹیویٹی میں رہا. میں کمیونٹی سے ہٹ کر کے یہ بات کر رہا ہوں. وہ نیگوسیشنز یہی ہوتا تھا کہ بھائی آپ جو ہے نا جو اگر چیز چاہتے ہیں تو اس چیز کو بھی آپ پورا کریں پھر, یعنی کہ مختلف نیگوسیشنز میں, ڈپلومیٹک نیگوسیشنز میں گیو اینڈ ٹیک کی بات ہوتی ہے, جس میں اسٹریٹجک فوڈ اسٹاک کی, حلال فوڈ کی, ان کو سپلائی یہ کی, یہ اپنی جو ہے نا فلائٹ پاکستان سے لے کر کے آتے ہیں فوڈ اسٹاک کی. تو ہر موقع پر ان کو یہ ریئلائز کرایا گیا کہ بھائی آپ ساری چیزیں تو ہم سے چاہ رہے ہیں, یعنی کہ آپ اسٹریٹجک فوڈ اسٹاک بھی آپ مینٹین کرنا چاہتے ہیں پاکستان سے, آپ جو ہے نا میڈیکل فورس جو سب سے اہم چیز ہے, ضرورت ہے اس وقت, وہ بھی آپ پاکستان سے چاہتے ہیں, اور آپ کی ان کی پرفارمنس سے بھی بڑے کنونس ہیں. تو آپ دوسری چیزوں میں کیوں آپ نے یہ ہمیں جو ہے نا مشکل میں ڈالا ہوا ہے. یہ جو نقطہ تھا نا, یہ نقطے کو ڈسکس کرنے میں کسی صورت سے گورنمنٹ آف پاکستان, جو سفارت خانہ جس کو کہا جائے ایمبیسی آف پاکستان, یہ کنونس کر گیا. اسی سال آپ نے دیکھا کہ جی اسسٹنٹ فارن منسٹر ہوئے گئے. اسسٹنٹ فارن منسٹر نے پورا ایک آرکیٹیکچر بلڈ کیا کہ کس طریقے سے ریلیشن شپ کو لے جایا جائے گا, اور اس کے بعد آپ نے دیکھا فارن منسٹر پاکستان تشریف لے گئے اور ایک بہت 3 روزہ ان کا دورہ تھا. انہوں نے مختلف لیڈرشپ پر کال کیا, پریزیڈنٹ, پرائم منسٹر, فارن منسٹر کے ساتھ بہت لمبے مذاکرات ہوئے, بی او آئی پر کال ہوئی, ہمارے جو ہے نا دوسرے جتنے بھی لیڈرشپ, جتنے بھی ہمارے منسٹرز ہیں ان کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی. نتیجہ یہ نکلا کہ جی کہ جو تعلقات ہیں اس کو, جس کو انگریزی میں کہتے ہیں کہ ویزا شوڈ ناٹ اوور شیڈو دا بائیلیٹرل ریلیشن, یعنی کہ ہم ویزے کو ریزالو کریں گے اور ویزا ایشو اب ہماری ڈسکشن کے اندر نہیں آنا چاہیے, اس کو ہم سیٹل کریں گے. میں مختصراً یہ بتانا چاہوں کہ جی بہت سارے صاحب نے ابھی یہ کہا کہ جی اس کا یہ ہونا چاہیے, اس کا یہ ہونا چاہیے, یہ چیزیں آ رہی ہیں, لیکن میں اب کیا کروں کہ جی لوگوں کو یقین ہی نہیں آتا کہ جی 800 جو ہے پاکستانی ڈاکٹرز
800 کے اندر جو ہے وہ نرسز پیرامیڈیکل اسٹاف آ چکے ہیں. وہ ہیلتھ ایگریمنٹ ایکسپینڈ ہو گیا ہے, وہ کسی اور کیٹیگری کے اندر ہیلتھ انفارمیٹکس میں بھی چلا گیا ہے. لیکن میں جو ہے نا اپنے پاکستانی بھائیوں اور بہنوں سے یہی گزارش کروں گا کہ دیکھیے جب باتیں ہوتی ہیں نا تو کم از کم اس کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو عملی جامہ بھی پہنا ہے. اگر سفارت خانہ یا کوئی منسٹر یا پریس کسی ایسی باتوں کو لے کر کے آگے نہیں چلتا, وہ ایک کسی بنیاد پر وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. یہ میں نے آپ کو پروسیس یہ بتا دیا کہ جی یہ عید سے 3 دن پہلے مجھے وزارت خارجہ نے بلا کر کے ایک بریفنگ دی, اور اس بریفنگ میں انہوں نے کہا کہ یہ اس کیٹیگری میں ہم جو ہے نا ویزے اوپن کر رہے ہیں, جس میں فیملی ویزاز, امیڈیٹ فیملی ممبرس, دوسرا بزنس مین ویزا جو جی سی سی کنٹریز میں ہیں, اسی طرح بزنس مین ہو آر سیٹلڈ ان پاکستان پرووائڈیڈ چیمبر آف کامرس ان کو ریکمینڈ کرے. اس کیٹیگری میں ہم بزنس ویزا دینے کو تیار ہیں, لیکن آپ کے انٹیریئر منسٹر تشریف لے کر کے آئیں. اب انٹیریئر منسٹر صاحب نے, ہمارے انٹیریئر منسٹر صاحب نے جو ہے نا وہ ہمیں 2 ڈیٹس دیں. اس 2 ڈیٹس میں جو ہے نا جو دوسری والی تھی جس میں 30-31, اس میں کوئٹی اتھارٹیز ایگری کر گئی. ہمارے انٹیریئر منسٹر اتفاق دیکھیے کہ اسی دن ہمارے فورن منسٹر وہ عراق چلے گئے, تو جو اسپیشل ایئر کرافٹ ہے وہ ان کو لے کر کے اس سے 1 دن پہلے چلا گیا. اینی ہاؤ ہمارے انٹیریئر منسٹر کی ایگزیمشن دلوا کر کے وہ ادھر تشریف لائے. بہت مذاکرات ان سے ہوئے, اور ایگزیکٹلی جس طرح سے میں نے پہلے بات کی بالکل وہی باتیں مذاکرات میں کہی گئیں, اور وہ تمام چیزیں جو ہے نا اخباروں میں رپورٹ ہو چکی ہیں. آپ کسی نہ کسی انداز سے اس کو دوبارہ پڑھ سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں. اب دوسری چیز ابھی جو بات کی بٹ صاحب نے سی پیک کے سلسلے میں, پیر امجد صاحب کو انویٹیشن دی گئی تھی. یہ اپنا واٹس ایپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں یہ پارٹیسپیٹ کرنے کی سی پیک کے سلسلے میں جو سیمینار, یہ باقی چیزیں اس کی اویلیبل بھی ہیں. آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹ کو ہینڈل کو جا کر کے اس پر ڈسکشن بھی دیکھ سکتے ہیں. بہت ڈیٹیل ڈسکشن ہوا تھا, اس میں کوئٹی سفیر بھی موجود تھے, جنرل عاصم صاحب بھی تھے موجود جو سی پیک اتھارٹی کے چیئرمین ہیں. باقی تمام حضرات, بہت ٹف ڈسکشن رہا جس میں پوری کی پوری یہ بات بتائی گئی کہ جی انویسٹمنٹ اپارچونیٹیز پاکستان میں کون کون سی ہے. آپ نے تمام حضرات نے ایک اور چیز کی کہ کچھ سوالات کیے کہ جی جس میں جو جنرلی پاکستانی ان چیزوں کو ریز کر رہے ہیں, تو میں نے اپنے انٹرو میں اس چیز کا ذکر بھی کیا, لیکن میں دوبارہ جو بالکل اسپیسیفک جیسے آپ نے کوشچنس کیے ہیں میں ان کا جواب دوں گا. ایک سوال یہ پوچھا گیا کہ جی فلائٹ اوپن کب ہوگی, یہ پاکستان سے واپسی کی فلائٹ کیسے اوپن ہوگی, کب ہوگی. آپ تمام حضرات کو تمام یاد ہو کہ میں نے پچھلے سال جب ویبینار کیا کرتا تھا تو میں گزارش کیا کرتا تھا کہ دیکھیے آپ پاکستان ابھی نہ جائیے, آگے بہت مسائل جو ہے نا میری نظر میں آنے والے ہیں, اگر آپ تھوڑا سا ٹھہر جائیے. اسپیشل فلائٹس جو ہے نا بہت ڈیمانڈ تھی, خیر نہیں وہ ماضی کی باتیں ہیں. فلائٹس جو ہے نا اس وقت 14 تاریخ سے جو ہے نا وہ لندن کے لیے شروع ہو رہی ہے, لندن کویت. امید ہے کہ فلائٹس جو ہے نا وہ اوپن ہو جائے گی, اور فلائٹ صرف پاکستان اسپیسیفک نہیں ہے, اٹ از آل اوور دا ورلڈ. دس از پیور حکومت کویت کا یہ ڈیسیجن ہے. ہمارے پاکستانی بھائیوں کو ایک چیز بڑی کلیئر ہونی چاہیے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو پالیسی ڈیسیجن ہوتی ہے, اس کا تعلق پاکستانی حکومت سے نہیں ہوتا, اس کا تعلق کسی بھی کنٹری کے
اندرونی معاملات سے ہوتا ہے، ان کی اپنی پالیسی ہوتی ہے کہ وہ اس سلسلے میں فرض کیجئے کہ وہ یہ چاہیں کہ جی ہم جو ہے نا وہ 20 سال کا ویزا دے رہے ہیں یا 10 سال کا ویزا دے رہے ہیں یا 2 سال کا ویزا دے رہے ہیں، ان کے معاملات ہیں۔ ان کو گزارش کی جا سکتی ہے کہ بھائی اس چیز کو مد نظر رکھیں، ہماری جو ہے نا فارینرز کو مشکل ہو رہی ہے، لیکن وہ اپنی سچویشن کو خود اپنے جو ان کے معاملات ہوتے ہیں اس کے تحت وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ تو فلائٹ کب شروع ہو رہی ہے؟ فلائٹ کی جو انفارمیشن ہے وہ یقیناً حکومت کویت جس وقت شروع کرنا چاہے، میری یہ ہے کہ جی اب شروع کر دینی چاہیے، کیونکہ کافی مشکل ہے، لیکن دنیا کے بہت سارے ممالک میں، ارد گرد کے ممالک میں بھی پاکستان اور دوسرے دیگر ممالک سے فلائٹ بند ہے۔ ایک صاحب نے جو ہے نا وہ ایک سوال یہ بھی تھا کہ جی ویکسینز جو ہے نا وہ کون سی، بالکل صحیح بات کہ پاکستان میں جو ویکسینز ہے، میرے پاس اس کی تعداد نہیں ہے، آپ کے پاس شاید آپ کے پاس ہو انفارمیشن کہ کتنے لوگوں نے جو یہاں سے کویت سے پاکستان گئے ہوئے ہیں وہ چائنیز ویکسین لگائی بھی ہے۔ صرف پاکستان نہیں، دنیا کے بہت سارے ملکوں نے یہ کیا ہوا ہے، لیکن ہم نے یہ بات میں اپنے پاکستانی دوستوں کو بتانا چاہوں گا کہ اس پر بھی جو ہے ہم نے ٹیک اپ کیا ہوا ہے، اور ہم نے ان کو گزارش کی بھی ہے کہ جی یہ حکومت پاکستان کی اپرووڈ ویکسین ہے تو اس کو آپ کنسیڈر کریں۔ صرف پاکستان نہیں، بہت سارے اور دوسرے ممالک میں بھی یہی صورتحال ہے۔ ایک اور سوال جو بار بار جو ہے وہ ہو رہا ہے کہ ریزیڈنس ایکسپائر ہو گیا۔ دیکھیے ریزیڈنس اگر کسی کا ریزیڈنٹ، یہ تو اسپانسر کی ذمہ داری ہے کہ جی وہ اس کو وہ کر کے دے، یا وہ آن لائن ویزا جو ہے نا اس کا اگر نہیں ہو رہا۔ تیسری چیز، یہ بات کم از کم 10-12 دفعہ ڈسکس ہو چکی ہے، اور یہ زلفی بخاری صاحب جو ہمارے منسٹر تھے، انہوں نے جو ہے نا اس بات کا ذکر بھی کیا تھا کہ جی آپ اس چیز کو سبمٹ کریں۔ مجھے ابھی تک جو ہے نا صرف آپ کی طرف سے جس دن انٹیریئر منسٹر صاحب آئے تھے پھر اگین وہی والی لسٹ بھیج دی گئی جس میں یہ ڈیٹیل تھی۔ آپ یہ کیوں نہیں بتاتے، آپ وہ والی لسٹ کو جو ہے منسٹری آف اوورسیز پاکستانیز میں کیوں نہیں سبمٹ کرتے کہ وہ جو ہے ہمیں، جب انہوں نے آفیشلی ایک چیز کہی تھی کہ جی ہم آفیشلی ٹیک اپ کریں گے کویت ایمبیسی اسلام آباد سے اور پاکستان ایمبیسی کویت سے، تو وہ والی لسٹ کدھر ہے؟ ابھی تک وہ لسٹ تو میرے پاس آئی نہیں۔ تو میں گزارش کروں گا آپ تمام حضرات سے، خاص طور پر پیر امجد صاحب سے، کہ اس موضوع پر آ کر کے آپ کمیونٹی ویلفیئر اٹیچی سے گفتگو کریں، ان کو ہائی لائٹ کریں کہ کون سی لسٹ جس کا جو ہے نا خود زلفی بخاری صاحب نے، جو لوگ پاکستان میں رک گئے، دیکھیے ویزا لگانے کا جہاں تک تعلق ہے وہ پیور اسپانسر کی ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے، ان کے ویزے ان کے جو ہے ایکسٹینڈ نہیں ہو سکے، یا اسپانسر انٹریسیبل ہے، یا فائل اس کی وہ ہو گئی، سی ڈبلیو اے از ان اے بیٹر پوزیشن کہ جی وہ ان کو گائیڈ کر سکے۔ ایک صاحب نے ایک اور بات کی، اپنے ایکسیلنسی، ہیوی، سوری فار جی انٹرپشن، جی میں اس معاملے میں کچھ گوش گزار کرنا چاہوں گا، لیکن میرے خیال میں آپ بات ختم کر لیں، اس کے بعد تھوڑا نہیں آپ بتائیے تاکہ میں لسٹ۔ اس کو سمجھ جاؤں نا۔ ایکچولی یہ لسٹ کا جو ایشو ہے یہ بہت ایک زمانے میں، یعنی جب کووڈ کا شروع ہوا تھا تو اس وقت بہت ہی ہارڈ ایشو تھا، اور لوگ جو یہاں سے چلے گئے تھے وہاں پہ پرابلم یہ تھا پاکستان میں کہ پاکستان میں پاسپورٹ آفیسز بند تھے، اور کچھ لوگوں کے جو تھے یہاں پہ آن لائن رینیول ہوتی تھی اقاموں کی، لیکن کیونکہ پاسپورٹ آفیسز بند تھے اور یہاں گورنمنٹ کا یہ رول تھا کہ 1 سال کے لیے پاسپورٹ ویلڈ ہونا چاہیے، تو جن لوگوں کے پاسپورٹ ایکسپائر ہونے والے تھے یا 1 سال سے کم تھے ان کے لیے ایشو تھا، اور خیر اس طرح پھر بعد میں پاسپورٹ آفیسز کھلے، پھر کچھ کے رینیو ہوئے، کچھ کے نہیں ہوئے، اور کچھ کے اسی دوران ایکسپائر ہو گئے، تو یہ جتنے لوگ تھے، پھر کچھ لوگ یہاں سے بھی گئے تھے،
تو ان لوگوں نے یہاں سے جا کے وہاں اسلام آباد میں انہوں نے وہاں پہ ایک مظاہرہ بھی کیا، اور زلفی بخاری صاحب سے میری بات بھی ہوئی تھی، ان کو ڈیٹیل بھیجی گئی، ان بندوں کے نام بھی بھیجے گئے، وہ ان سے ملے بھی، اور ہی ہیڈ پرومسڈ کہ ان کا مسئلہ جو ہے کچھ حل کیا جائے گا، یہاں گورنمنٹ سے ٹیک اپ کیا جائے گا، کویت گورنمنٹ سے یا کویت ایمبیسی جو اسلام آباد میں، اس کے تھرو بات کی جائے گی کہ جن بندوں کے اس وجہ سے ویزے ایکسپائر ہوئے ہیں کہ وہاں پہ ہمارے پاسپورٹ آفیسز بند تھے، یا ان کے یا آن لائن رینیول نہیں ہو سکے، یا وہ واپس نہیں آ سکے، تو یہ ان کے نالج میں ہے، اور لسٹیں بھی ساری ان کے پاس موجود ہیں، اور وہی لسٹیں جو ہیں وہ یہاں پہ اب لوگ کانٹیکٹ کرتے ہیں۔ اس کے بعد آئی ڈونٹ نو واٹ ہیپنڈ، ہم نے اس کو فالو کیا زلفی بخاری صاحب کے ساتھ 3-4 دفعہ، تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کو ٹیک اپ کر رہے ہیں، بٹ نتھنگ ہیز ہیپنڈ۔ تو یہ معاملہ وہی گھوم پھر کے ادھر ہی آتا ہے واپس، اور یہ تقریباً 400 یا 600 کے قریب بندے ہیں جنہوں نے جابز جو ہے اپنے لوز کر دیے ہیں، اپنے بزنس بھی ہے یہاں پہ لوز کر دیے ہیں۔ تو ایکسیلنسی دس از ویری ویری سیریس ایشو، آئی تھنک اس کو دیکھیے ہمیں پیر صاحب، سوری ٹو ایمبیسی سے انٹرپٹ یو، ٹیک اپ کرنا چاہیے وہاں پہ، منسٹری آف دیکھیے انٹیریئر پیر صاحب منسٹری کے یہ ساتھ۔ بات جو ہے نا، سوری ٹو انٹرپٹ یو، یہ کم از کم جی 15-18 دفعہ یہ چیز آپ سے بھی ڈسکس ہو چکی ہے، ہم بھی آپ کو جی کہہ چکے ہیں، یہ زلفی بخاری صاحب بھی وہاں پر بھی ان سے بات ہوئی بھی ہے، کویت ایمبیسی نے بھی جو جس طرح سے پرفارما کی ڈیٹیل مانگی تھی، جس طریقے سے ہماری جو ہے نا منسٹری آف اوورسیز پاکستانی نے جو ڈیٹیل مانگی تھی، آپ کو پھر میں یہ گزارش کروں گا کہ آپ سفارت خانے میں آ جائیے، میں خود جو ہے نا آپ لوگوں کے ساتھ میٹنگ کر لوں گا۔ ہم تمام حضرات ٹھیک نے ہے، انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر آپ سے میٹنگ کی ہے، اور یہی کہا ہے کہ بھائی میں تو خوش ہوں گا کہ ہمارے تمام حضرات جو ہے نا وہ آ جائیں۔ میرا ہی کام وہ ہو رہا ہے نا کہ اس میں مسلسل ایک چیز جو ہے نا ڈسکس کی جا رہی ہے۔ تو چلیے اگر آپ کو موقع ملے تو جو ہے نا اگلے ہفتے یا کبھی بھی جو ہے نا آ جائیے، اس پر ہم تفصیلی گفتگو کر لیں گے، کیونکہ ٹھیک ہے، فاروق صاحب بھی آگے ہیں، تو وہ بھی اس پوزیشن میں ہوں گے کہ وہ رہنمائی کر سکیں۔ فرق ایک صاحب سے ارینج بات، کر کے میں ہم وزٹ کر لیں گے۔ جی ایک بات جو ہے نا ہیوی اکوپمنٹ کی اسپیشل پرمیشن کی، دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ دس از، جو حضرات یہاں سے لے کر کے جانا چاہ رہے ہیں وہ اپنا جو ہے نا ایک ڈیٹیل دیں، سبمٹ دیں، ان رائٹنگ دیں، اور اچھا اس میں بھی سر ساری جی میں کچھ ایڈ کرنا چاہوں گا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارا ویبینار ہو رہا تھا، اس میں زلفی بخاری صاحب تھے، اور اس میں یہ عمان سے اس وقت کووڈ شروع ہوا تھا چونکہ، اور لوگوں نے جابز اور بزنسز ضائع کیے، لوز کر دیے تھے، تو وہاں سے یہ کویشچن آیا تھا کہ ہم لوگ پاکستان جا رہے ہیں، تو ہمارے پاس جو اکوپمنٹ ہے، پاکستان میں یہ رول ہے کہ سرٹن یعنی ایئر تک پرانا، اس سے زیادہ پرانا اکوپمنٹ نہیں جا سکتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں گورنمنٹ سے اسپیشل پرمیشن لے کر دی جائے، ایف بی آر سے یا منسٹری آف کامرس سے پاکستان سے، کہ اس پہ ایک تو ڈیوٹی کم کریں، اور یہ لوگ جو کہ کووڈ کی وجہ سے واپس جا رہے ہیں تو ان کو وہاں پہ اکوپمنٹ امپورٹ کرنے کی اجازت دی جائے ود لیس ڈیوٹی۔ تو زلفی بخاری صاحب نے یہ فرمایا تھا اس وقت ویبینار میں، ہی ول ٹیک اپ دس میٹر، اور یہ اس کو جو ہے وہ لے کے چلیں گے، ایف بی آر میں وہ مینشن کریں گے۔ اور اس کے بعد ان سے بات بھی ہوئی تھی میری، ہم نے ان کو لکھ کے بھی بھیجا تھا، اینڈ ہی مینشنڈ کہ ایف بی آر کو ہم لکھ رہے ہیں، اینڈ وی آر گوئنگ ٹو ایشو سم کیا کہتے ہیں اس کو، ایس آر او، شاید سم ایس آر او جو ہے وہاں سے اس سے گورنمنٹ سے ایشو کرائیں گے، جس کی وجہ سے یہ اجازت ہوگی۔ اس کے بعد جو ہے ان سے میری جو ڈپٹی چیئرمین ہے ابھی سینٹ کے، وہ مرزا محمد آفریدی، ان سے بھی بات ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ آئی ایم ممبر آف ایف بی آر، اس کا چیئرمین ہوں میں، جو کمیٹی ہے اس کا، تو آئی ول آلسو۔ تو یہ معاملہ سارا ان کے نوٹس میں ہے، لیکن ابھی تک اس کا کوئی وہ آیا نہیں ہے، ہمارے پاس انفارمیشن نہیں آئی ہے، کوئی ایس آر او آیا نہیں ہے۔ اسی بات کو وہ بٹ صاحب جو ہے عارف بٹ صاحب فرما رہے تھے۔ جی پیر صاحب دیکھیے، ایک سرکاری جو ہوتی ہے نا، وہ آپ کو بیوروکریسی کا یہ کے معاملات جو ہوتے ہیں نا، اس میں جیسے کویت ہے نا، تو اور آپ تمام حضرات یہاں پر کویت میں مقیم ہیں، میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ نے جو بات کہی ہے اس کو جو ہے نا ایک حوالے کے تحت، میں بالکل مجھے یاد ہے کہ اس ویبینار میں یہ ذکر ہوا تھا، اور عمان سے ایک صاحب انہوں نے یہ سوال بھی ریز کیا تھا، اور اس پر ایک ڈیٹیل گفتگو بھی ہوئی تھی۔
آپ کو میں یہ ریکمینڈ کروں گا کہ آپ جو بھی حضرات اس طرح کی جو ہے نا وہ چاہ رہے ہیں اس کو ایک چٹھی کی صورت میں, لیٹر کی صورت میں آپ ہمارے CWA ونگ کو سبمٹ کیجئے. یقیناً یہ کیس اس کو بھی یہاں سے کویت سے آفیشلی ٹیک اپ کر لیا جائے. فاروق صاحب یہاں پر موجود ہیں, یقیناً ان کو بھی میں بعد میں کل بتا دوں گا کہ اس کو وہ ٹیک اپ کر لیں, بشرطے کہ آپ کی طرف سے ایک لیٹر آ جائے. جی انشاءاللہ دیکھیے تیار کریں گے جی, جس میں جو ہے نا یہ آپ ذکر کیجئے گا کہ یہ اس طرح سے جو ہیوی مشینری ہے اس کی کیا اس پر ان کو ایگزیمشن مل سکتی ہے, اور جو بھی جو ہے نا سرکار دینا چاہے بالکل اس کو دینا چاہیے, انکریج کرنا چاہیے. جو شخص واپس جانا چاہ رہے ہیں دیٹ از بٹوین حکومت پاکستان اور آپ تمام حضرات کے لیے. اور پاکستانی گورنمنٹ اوورسیز پاکستانی ڈائسپورا کا بہت لک آفٹر کرتی ہے. میری بھی کچھ گزارشات ہیں. دیکھیے کھلی کچہری ہم جو ہے نا وقتاً فوقتاً کرتے رہتے ہیں. کھلی کچہری میں آپ لوگوں کی طرف سے بالکل بھی یہ سمجھیے کہ حاضری نہیں ہوتی. ہماری طرف سے جو بھیجا جاتا ہے پاکستان, وہ کوئی اتنا انکریجنگ ریسپانس نہیں ہے. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ تمام حضرات کو سفارت خانے سے کوئی شکایت نہیں ہے, اور یہاں پر ساری چیزیں جو ہے نا وہ 100% صحیح ہے. بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ کسی بھی ادارے میں آپ اس کی جو ہے نا اس کو 100% کبھی بھی صحیح نہیں ہو سکتی. وہاں آلویز دیر از اے چانس آف امپروومنٹ. دیکھیے ایک ہمارا کی پرفارمنس انڈیکیٹر بار بار جو ہے نا ہم سے پوچھا جا رہا ہے کہ کمیونٹی نے پاکستان کی ایک جو کمیونٹی کے لوگ ہیں, جو بزنس مین ہیں یا جو اتنی اچھی پوزیشن پر ہیں, کیا وہ آپ کو مدد کرتے ہیں لوکل اتھارٹیز سے انٹریکشن میں, ان سے نیگوسیشن میں, یا ان کے ساتھ بزنس کانٹیکٹ میں ان کی مدد کی, یا ان کو گائیڈ لائن دی, آپ کو انفارمیشن بیسک دی. تو میں آپ سے پھر یہ کہوں گا کہ کائنڈلی آپ لوگ بہت عموماً گفتگو آپ لوگوں سے ہوتی ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ بہت وہ اچھا آدمی ہے یا بڑا مشہور آدمی ہے, اس کا بڑا بزنس ہے. انٹیریئر منسٹر جس وقت آئے تھے اس وقت بھی آپ نے ہائی لائٹ کیا. تو میں آپ سے کہوں گا کہ دیکھیے یا تو آپ مجھے ان کے بارے میں بتائیے, پوری تفصیل دیجیے, میں ان سے میٹنگ کر لیتا ہوں, یا وہ سفارت خانے آ جائیں یا میرے ساتھ کسی ہوٹل میں یا میرے گھر پر تشریف لے آئے. تو یہ ایک چیز یہ ہوگی کہ فیوچر کی طرف آپ نے پاکستان کو کس طریقے سے لے کر کے چلنا ہے. میرا جو ہے نا بنیادی طور پر واٹ نیکسٹ, میں واٹ نیکسٹ کی طرف جاؤں گا. یہاں پر جو ہے جس طریقے سے منسٹری آف ہیلتھ کے ایگریمنٹ کو ہیلتھ انفارمیٹکس کی طرف چینج کیا گیا ہے, آپ کو معلوم ہے کہ ہیلتھ میں بہت ساری چیزیں جو ہے نا اس کی ضرورت ہوتی ہے. یعنی کہ ناٹ اونلی فارماسسٹ, آپ ٹیکنیشین, پیرامیڈیکل اسٹاف, بہت سارے نئے ڈاکٹر 800 کے قریب ہیں, بہت انرجیٹک ہیں, بہت زبردست ہیں, کام کرنا چاہتے ہیں, بہت ساری سوشل ایکٹیویٹیز میں انوالو ہونا چاہتے ہیں, اور بہت وائبرنٹ ہیں. فرینکلی جو ہے نا اگر ان کو آپ نئے ڈاکٹرز کو, پیر امجد صاحب آپ نے بھی ان سے ملاقات کی, آپ نے دیکھا کہ ان میں بہت اسپارک ہے. یہ بلڈ ڈونیشن ڈرائیو میں حصہ لینا چاہتے ہیں, یہ مختلف کیمپس لگانا چاہتے ہیں, ان کے ساتھ جو ہے نا واک فار دا کاز پر یہ کر سکتے ہیں, جاگ فری ٹائم میں ان کے ساتھ اسپورٹس ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے. تو میں آپ تمام حضرات سے جو ہے نا دیکھیے اس وقت جو ایک چیز ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارا پڑوسی ملک چھوٹا سا بھی کوئی چیز ہوتی ہے اس کو جو ہے نا ایک رپورٹ کی صورت میں وہ اخبار میں دے دیتا ہے. آپ اس ویبینار کو اخبار میں چھاپیے, انگلش اخبار میں چھاپیے. آپ کو جو ہے نا میں تمام لوگوں سے میں نے بار بار کہا ہے کہ دیکھیے جو سوشل میڈیا ہے اسی طرح پرنٹ میڈیا ہے, اس کی ایک ویلیو ہے. آپ بہت سارے کام کرتے ہیں لیکن وہ آپ اپنی ہی جو ہے نا فیس بک کی حد تک محدود رکھتے ہیں, جس میں آپ نے سلائیڈ بنا کر کے اس کو ڈسپلے کر دیا, اور بس اس کے اندر آپ کو جو ہے نا پرنٹ میڈیا میں آنا پڑے گا. ہمارا میں تو 90% ہم اپنی ایکٹیویٹی تو بتاتے ہی نہیں, وہ صرف اور صرف سائلنٹلی اس کو ڈسپلے کرتے ہیں. آپ کو اس وقت ضرورت ہے جس طرح سے
میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو عرفان جس طرح سے کام کر رہے ہیں، عرفان شفیق کسی نہ کسی انداز میں خواتین کے ساتھ ساتھ انوائرمنٹ ریلیٹڈ، کلائمیٹ ریلیٹڈ، ٹری ایک جو ہے نا ٹری پلانٹیشن میں آپ تمام حضرات بھی جو ہے نا اس میں حصہ لیں. دوسرے ملک کے لوگ جو ہے، خاص طور پر ہمارا جو ایک ہمسایہ ملک ہے، وہ چھوٹی سی بھی ایک چیز جو ہے نا اگربتی بھی جلاتا ہے تو اس کو جو ہے نا اخبار میں اس کا جو ہے نا ہر جگہ اس کو نظر آ رہا ہوتا ہے. آپ تمام حضرات اتنے سارے کام کرتے ہیں، ہمارے پاس آتے ہیں، کوئی اور چیز کرتے ہیں، کوئی آپ آپس میں کہیں پر کوئی پروگرام کرتے ہیں. میں صرف یہ جو آج ہی کے پروگرام کی بات کر رہا ہوں، اسی کو ہی آپ جو ہے نا اپنے اخبار میں وہ کیجئے. میں سی پیک کی بات کر رہا ہوں، جیسے سی پیک کا جو ہم نے پروگرام جو کیا اس کو اخبار میں دیا، انہوں نے چھاپ دیا، خواتین جو بھیجتی ہیں وہ سارا چھپ جاتا ہے. تو ہماری جو اتنی بڑی مردوں کی جو ہے نا اتنی ساری آرگنائزیشنز ہیں، اتنی پاپولر آرگنائزیشنز ہیں، تقریباً 35-36 کے قریب، وہ سارے پروگرام کریں اور اس میں انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر جو پروگرام کر رہے ہیں وہ سارا کے سارے اخبار میں دیں. میں نے پچھلے دنوں دیکھا تھا کہ جو بلڈ بینک ایسوسیشنز مختلف ہیں ان کا بہت ہی اخبار میں کوریج ہوا اور کویتی اتھارٹیز بہت اچھے طریقے سے دیکھتی ہے. ایک اور بات جو ہے نا کسی اور صاحب نے کی کہ جی جو ہے نا باقی ایٹیچیوڈ ہاٹ مائنڈیڈ ناٹ فلیکسیبل، بالکل صحیح بات ہے. پاکستان کو جو ہے نا پاکستانیوں کو کس طرح سے ہونا چاہیے، اگر آگے آپ ویبینار کریں تو میں آپ کو یہ بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کائنڈلی اس موضوع پر بھی آپ لوگ جو ہے نا اس کو ہائی لائٹ کریں کہ پاکستانیوں کو کس طرح سے ہونا چاہیے. کبھی آپ اگر پاکستانیوں کا مطالعہ کریں تو آپ کو یہ چیز دیکھنے کو ملے گی کہ جی جس طرح ہم اسلام کی بات کرتے ہیں نا، صبر اور شکر، یہ ساری کی ساری چیزیں اس میں ہونا چاہیے. اس کے برعکس آپ لوگ جو ہے نا پاکستانیوں کو ٹیچ کریں کہ ہاؤ شوڈ بی آور ریسپانسبل سٹیزن، کہ ہمیں جو ہے نا کس طریقے سے ہم اپنی آپٹکس کو چینج کر کے اپنے کردار کو یہاں پر اپنا لوہا منوا سکیں. یہ جو فیوچر پلان آف ایکشن ہے وہ میرا جو ہے نا 2 سے 3 چیزوں پر زیادہ جو ہے نا میں فوکس کیے ہوئے ہوں. ایک جو ہے نا وہ خاص طور پر انویسٹمنٹ ریلیٹڈ فرام کویت، دوسرا جو ہے نا جوائنٹ وینچر، اور ایک ہے سی پیک ریلیٹڈ. تو میری جو ہے نا جو بحیثیت سفیر میری کوشش یہ ہے کہ جی جو سفیر کا رول ہوتا ہے دیٹ از جو اسٹریٹجک ریلیشن شپ ہے لانگ لاسٹنگ، اس کو بلڈ کیا جائے کہ کویت کے انٹرسٹ کو پاکستان میں اور پاکستان کے انٹرسٹ کو کویت میں آپ آئیڈینٹیکل کرے. اسی کی بنیاد پر جو بائیلیٹرل ریلیشنز ہے وہ اسٹرینتھن ہوں گے، انہانس ہوں گے. میں میرے خیال میں بہت لمبی گفتگو کر رہا ہوں، تو یہ کچھ میں نے باتیں کی، اپنا آپ کو پلان آف ایکشن بھی بتایا، میں نے یہ بھی بتایا کہ کس طریقے سے یہ ساری چیزیں ہوئیں. صرف اور صرف ایک چیز جو سب سے اچھی چیز جو آپ لوگوں کی یہ ہے کہ آپ لوگوں نے بہت اچھے طریقے سے شریفانہ انداز میں بہت پولائٹلی اس چیز کو صبر کے ساتھ یہ ساری چیزیں صحیح ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ مہربانی ہے کہ یہ چیزیں ہماری دعائیں قبول ہوئیں. آپ تمام حضرات کا شکریہ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ تمام حضرات نے بہت اہم کردار ادا کیا ہے، ایک ایک فرد نے اہم کردار ادا کیا ہے، ایک مزدور نے، ایک ٹیکسی ڈرائیور نے، ایک کسی خاتون نے، کسی بہن نے، کسی بڑی بہن نے، کسی اسکول ٹیچر نے، سب نے جو ہے نا اہم کردار ادا کیا ہے کہ کسی طریقے سے یہ لیبلنگ ہو گئی تھی کہ جی پاکستان کے ویزے پر پابندی، اور بڑا برا سمجھا جاتا تھا. مجھے بڑا آپ جب میں انٹریکٹ کرتا تھا ڈپلومیٹک کمیونٹی میں تو لوگ جو ہے نا بڑے مضحکہ خیز انداز میں یہ کہتے تھے کہ جی پاکستان کے تو ویزے پر پابندی ہے. میرے لیے شرمندگی کا باعث تھا. آپ نے کسی صاحب نے میری انیشیلی بالکل صحیح بات کی کہ میری کہیں اور پوسٹنگ تھی، بالکل صحیح بات ہے، لیکن مجھے بھیجا اسی وجہ سے گیا کہ جی یہ جو ہے نا آپ نے اس چیز کو اینی ہاؤ
وہ کسی پرائیویٹ اس پر جو ہے نا ہم بات کریں گے. آپ تمام حضرات کا شکریہ. ہم ویلکم کرتے ہیں ہمیشہ سفارت خانے میں. ہماری کھلی کچہری ہوتی ہے, آپ اس میں تشریف لائیے. ہمارے ساتھ جو ہے نا وہ تمام افسران موجود ہوتے ہیں, وہ ہم اپنے سوشل میڈیا پر سرکولیٹ کرتے ہیں. میں آپ سے پھر یہ کہوں گا کہ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹ کو فالو کریں. ہماری بہت انفارمیشن ہوتی ہے. میں بہت سارے ایسے دوستوں سے ملتا ہوں پاکستانی جن کے پاس بالکل بھی انفارمیشن نہیں ہوتی, اور بالکل جو ہم سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں وہ کسی اور پیرائے میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں. میں آپ کو چند مثالیں دیتا ہوں کہ جی صدر صاحب کا وزٹ ہو چکا ہے, 1.5 مہینے کے بعد ایک صاحب اپنی فیملی کے ساتھ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھیں جی پاکستان میں سے کوئی بھی نہیں آیا. اسی طرح ابھی بھی وقتاً فوقتاً مختلف لوگ مختلف انداز سے پوچھتے رہتے ہیں. ابھی تک لوگوں کو یقین نہیں ہے کہ ڈاکٹرز جو ہے نا پاکستانی ڈاکٹرز یہاں پر آ گئے ہیں. تو آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹ کو, ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹ کو آپ فالو کرتے ہی رہیں. آپ کو انفارمیشن ملتی رہے گی, ناٹ اونلی اباؤٹ واٹ وی آر ڈوئنگ, واٹ حکومت پاکستان از ڈوئنگ ود دا, کہ پاکستان کے لیے کیا کر رہے ہیں. پاکستان ایک بہت مضبوط ملک ہے. ہمیں کراچی تا خیبر ایک ہو کر کے جو ہے نا رہنا ہے. ہم نے کوئی سیکٹیرین, کوئی پروونشلزم, کوئی برادری, کوئی کسی پر جو ہے نہیں کرنا. اپنے آپ کو پاکستان کے طور پر اپنے اداروں کو مضبوط کرنا ہے, اپنی پاک فوج کو مضبوط کرنا ہے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ, بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. اور میں یہ کہوں گا آپ تمام حضرات بالکل آئیے, بلکہ بہت ساری انفارمیشن ہم سے شیئر کرتے رہیے. بہت شکریہ. سر آپ نے ابھی تک 2 سوال کے جواب